السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1 توارث اور ارتقاء اس سبق کے سوال و جواب لکھیں گے۔ جماعت 10ویں، مضمون ہے سائنس۔ تو چلیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ توارث اور ارتقاء اس سبق کے سوال و جواب۔ دیکھیے یہاں سوال نمبر 1 ہے، دیا ہوا خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر ارتقاء کے ثبوت دینا ہے آپ کو۔ تو پیارے بچوں جوابات دیکھیے۔ جوابات ہے ارتقاء کے ثبوت میں شکلیاتی، جینیاتی، اعضاء میں ہڈیوں کی ساخت میں یکسانیت ہوتی ہے اور رکازی۔ اس طرح سے یہ جدول آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، توارث کسے کہتے ہیں؟ توارث تبدیلیاں کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے؟ وضاحت کیجیے۔ تو آئیے جواب دیکھتے ہیں ہم پیارے بچوں۔ ایک نسل کی جسمانی و ذہنی خصوصیات حیاتی خصوصیات کا جین کے ذریعے دوسری نسل میں منتقل ہونے کے عمل کو توارث کہتے ہیں۔ توارثی خصوصیات درج ذیل طریقے سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ نوعی تبدیل، والدین کے ڈی این اے میں اچانک تبدیلی ہونے کی وجہ سے نوعی تبدیل واقع ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی نیوکلیوٹائڈ اپنی جگہ تبدیل کر دیتا ہے تو توارثی خصوصیت میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تخلیلی تقسیم کے وقت کروموزوم میں مبادلہ ہوتا ہے تو جین کا دوبارہ ملاپ ہوتا ہے، اس لیے یک گنا زواجے پیدا ہوتے ہیں جو توارثی خصوصیت میں تبدیلی لاتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ آثار اعضاء یعنی کیا؟ انسانی جسم کے کچھ آثار اعضاء کے نام لکھیے اور یہ اعضاء دوسرے کن جانداروں کے لیے مفید ہے لکھیے۔ تو جواب ہے، جانداروں میں تناسل پذیر یا نامکمل یافتہ غیر فعال عضو یہ حصے کو آثار عضو کہتے ہیں۔ دم غذا ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کا آخرا موہرا، عقلدار، جسم پر اگے بال وغیرہ انسانی جسم کے آثاری اجزاء ہیں۔ انسانی جسم میں موجودہ غیر فعال جگالی کرنے والے جانداروں کے لیے فائدہ مند اور فعال عضو ہے، کیونکہ اپینڈکس سلیولوز کے ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانوں میں کان کے غیر مستعمل عضلات بندروں میں کان کو ہلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سوال ہے، ارتقاء کے عمل میں موروثی تبدیلی کا کیا کردار ہے؟ تو جواب ہے، موروثی خصوصیات والدین سے ان کے بچوں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ وراثت کی وجہ سے یہ خصوصیات باقی رہتی ہیں، لیکن وہ جین جو ماحول سے توافق رکھنے کے لیے جانداروں کی مدد کرنے کے لیے مفید ہوتے ہیں، وہ زیادہ تعداد میں دوسری نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ عمل قدرتی انتخاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ارتقاء کا عمل بہت دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ مناسب جین النوع میں محفوظ رہتی ہے جو اس انواع کے افراد کے وجود کو یا ان کی نسل کو قائم رکھنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں، اور وہ افراد تبدیل شدہ ماحول کے ساتھ موافقت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جن افراد میں غیر مناسب، غیر موافق جین منتقل ہوتے ہیں، قدرت ان کا انتخاب نہیں کرتی ہے، وہ قدرتی اموات کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موروثی تبدیلی ہی ارتقاء کی اصل وجہ بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ارتقاء میں تشریحی ثبوت کی اہمیت مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ جواب ہے، ارتقاء میں تشریحی ثبوت انسانی ہاتھ، بلی کا پیر، چمگاڈر کا پنکھ اور فیل مچھلی کے زفنے میں ظاہری طور پر یکسانیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ان اعضاء کا جانداروں میں استعمال بھی مختلف ہے۔ ان کے لیے ان اعضاء کی بیرونی ساخت بھی مختلف ہے، لیکن ان اعضاء میں ہڈیوں کی بناوٹ کے جوڑ میں مماثلت یا مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان مشابہت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد مورث ایک ہی ہو سکتے ہیں۔